ملک میں آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں انتخابی مہم چلانے میں مصروف ہیں۔ بول نیوز لاہور کے بیورو چیف خاور عباس اس وقت سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ان سے جانیں گے۔ جی خاور۔ بالکل عام انتخابات کی گہما گہمی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے امیدواران کو جتانے کے لیے سرگرم دکھائی دیتی ہیں۔ پاکستانی سیاست کا بڑا نام جن کے حوالے سے جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں ان کی دانش کی جو ہے وہ خود تسلیم بھی کرتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ ایک سیاسی مستقبل دیکھنے والے شخص کی حیثیت سے بھی دیکھتی ہیں۔ میری مراد جو ہے وہ مسلم لیگ کاف پنجاب کے صدر اور سابق گورنر چودھری سرور صاحب ہیں، جو اس وقت ہمارے ساتھ بول کے لیے اپنی گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ چودھری سرور صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا موجودہ سیاسی حالات دکھائی دے رہے ہیں اور مستقبل میں کیا ہوگا۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی وقت صاحب۔ چودھری صاحب، بڑی مشہور بات ہے کہ ہمیشہ آپ کی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں وہ بڑی سچ ثابت ہوتی ہیں مستقبل کے حوالے سے۔ تو 8 فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ انتخابات اب ہو جائیں گے؟ کیا یہ صورتحال یقینی ہو گئی ہے؟ جی میرے خیال میں 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، اور یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ پوسٹ پون ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چودھری صاحب، اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ شور ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں نواز شریف صاحب، وہ بیرون ملک سے یہاں پہ آئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ووٹ نواز شریف کا، تو ابھی آپ مسلم لیگ نون جو اس وقت پنجاب کی پہلے سب سے بڑی سیاسی جماعت تسلیم کی جاتی تھی، اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آئندہ انتخابات کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، کسی بھی سیاسی جماعت کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ عوام کرتے ہیں، تو اگر تو صحیح انتخابات ہوئے اور عوام نے ان پہ اعتماد کیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، عوام جس کے سر پر تاج چاہیں رکھ دیں۔ لیکن میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو بہت خوش فہمی ہے۔ میں گراس روٹ پہ ڈیلی اب 10-12 گھنٹے کمپین کرتا ہوں، اور پبلک اپینین جو ہے ان کے حق میں نہیں ہے۔ تو کس سیاسی جماعت کو عام انتخابات کے بعد آپ حکومت میں دیکھ رہے ہیں، اور کس طرح کی حکومت ہوگی؟ اس کے فیچرز کیا آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں کوئی بھی پارٹی سادہ اکثریت میں نہیں لے سکتی۔ جو بھی اگلی حکومت بننی ہے مخلوط حکومت ہوگی، اور اس میں جو ہے تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے ظاہر ہے جوڑ توڑ کریں گی، اور ابھی کوئی پارٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ مستقبل میں وہ اکیلے اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی۔ تو چودھری صاحب، ابھی سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے شور مچایا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، بڑے سارے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ انتخابات ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنا لمبا عرصہ آپ دیکھتے ہیں اس کو، ان انتخابات کو تسلیم کر لیا جائے گا؟ تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو جائیں گی اس بات پہ؟ دیکھیں، اگر تو انتخابات میں جو ہے ہمیشہ پری پول ریگنگ جو ہے یہ تو تقریباً ہر دور میں ہوتی رہی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں، لیکن اگر الیکشن والے دن کوئی گڑبڑ کی گئی یا گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے لمبا عرصہ چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس سے قبل تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وزرائے اعظم ہیں جو اپنا مدت پوری نہیں کر سکے، تو اب جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور کسی بھی جماعت سے کوئی وزیر اعظم آتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گے؟ دیکھیں، ابھی میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نو بڈی نوز کہ عوام نے جب پولنگ اسٹیشن پہ جانا ہے، کیونکہ ایک چیز جو میں نے نوٹس کی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو ڈور ٹو ڈور کانورسنگ بھی کر رہے ہیں، ٹیلی فوننگ جو ہے لوگوں سے رابطہ ہو رہا ہے، انڈیسائیڈڈ جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو لوگ شاید پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ڈر کے مارے وہ اپنا جو ہے کسی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن جو ہے وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ یہ اگلے جو الیکشن ہے انپریڈکٹیبل ہے۔
बहुत अक्सरियत हम इन इंतखाबात में देख रहे हैं जिसमें कोई एक पार्टी का निशान ना होने की वजह से लोग आम इंतखाबात के लिए आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मौजूद हैं। आप उन आज़ाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल क्या देखते हैं और आप कितने फीसद आप रेशो अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता सकते हैं कि कौन सी पार्टियां कितनी रेशो आम इंतखाबात में हासिल कर सकती हैं जीत के बाद? एक तो बात यकीनी है कि पंजाब में और KPK में बड़ी कसीर तादाद में लोग जो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो जीतेंगे। तो जीतने के बाद उनका रवैया क्या है, एक बात मुझे यकीनी है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ लड़के उन्होंने पंजाब में जीतना है। और फिर उस केस के साथ जाते हैं, जाहिर है कि पीपल्स पार्टी भी पिच करेगी, PTI के बहुत से लोग जो हैं उम्मीदवार हैं वो भी उनको पिच जो है वो करेंगे। फिर डिपेंड करता है कि अगरचे बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं IPP के साथ, लेकिन कुछ न कुछ सीटें होंगी। इसी तरीके से हमारी पार्टी की भी, मुस्लिम लीग काफ की भी इंशाल्लाह MNA और MP की सीटें होंगी। तो अभी बहुत सी चीज़ें होना है बिफोर आई कैन से एनीथिंग। नहीं, हमेशा आप फैसले बड़ी समझदारी के साथ लेते हैं और अभी जो है आप लाहौर के हलके में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की कैंपेन कर रहे हैं। इसके पीछे आप क्या हिकमत अमली देख रहे हैं, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, और बिलावल उस हलके से जीत पाएंगे और पीपल्स पार्टी किस हद तक जो है वो असरअंदाज होगी? देखें, ये बहुत से लोग जो हैं, तमाम मीडिया के लोग ये मुझसे सवाल करते हैं और मैं हमेशा स्ट्रेट बात करता हूँ और जो मेरे दिल में है वो मैं कह देता हूँ। एक बात तो यह है कि बिलावल भुट्टो फैमिली के साथ, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ मेरा 40 साल से उनके साथ एक ताल्लुक़ है और फैमिली ताल्लुक़ है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब मार्शल के ख़िलाफ़, आमरीत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रही थी तो उस वक़्त मैं उनके साथ खड़ा था। चाहे यूरोप में हम लॉबी कर रहे हैं, बरतानिया में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, तो हमने पुरजोर तरीके से उनके लिए लॉबी की थी। और एक बहादुर खातून थी, जुर्रतमंद खातून थी, और उन्होंने 35 साल पहले लाहौर से इलेक्शन लड़ा था और जीत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो लाहौर से जीतें और इस मुल्क के वजीर आज़म बने। बिल्कुल ठीक है जो साहब, आप देखते हैं कि अगर बिलावल वजीर आज़म बनते हैं तो काबीना में आप किस किस्म की तब्दीलियां और IPP और जो काफ लीग है उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप मौजूदा सियासत में? देखें, मैं ये सारी बातें जो हैं कहनी कबल अज़ वक्त हैं। मैं तो ये बात कहता हूँ, मैं तो 10 साल से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक बात पे कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया की हर जमहूरियत जो है वहाँ पर उनकी शैडो कैबिनेट होती है। यहाँ हमें ये नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून का अभी भी कन्फ्यूजन है। कोई लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई कहते हैं कि शहबाज शरीफ होगा। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ ने कोई फ़ैसला नहीं किया है कि उनका अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन होगा। पंजाब 120 मिलियन लोगों का सूबा है, उसमें हमें कोई नहीं पता कि नून का, अगर नून जीती है, ये दो ही बड़ी सियासी पार्टियाँ ना, एक सियासी पार्टी बड़ी नून है, दूसरी PTI है। कोई ब्लाइंड लोग वोट दें, किसी दुनिया के महज़्ज़ब मुआशरे में कोई शख्स वोट ना दे इन हालात में। वो उनसे पूछें कि भाई पहले हमें ये बताओ कि आपका चीफ मिनिस्टर पंजाब में कौन होगा बिफोर कि हम आपको वोट दें। फिर वो कहेंगे आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो कौन होगा, हेल्थ का कौन होगा, एजुकेशन का कौन होगा, लॉ मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन यहाँ किसी को पता ही नहीं। वहाँ तो भाई पूरी कैबिनेट होती है, मरकज़ की भी पूरी कैबिनेट होती है और फिर डिबेट्स होती हैं। जो एजुकेशन का मिनिस्टर है वो एजुकेशन का जो शैडो है उसके साथ डिबेट कर रहा है। जिसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, देखें आपने देखा होगा, देखें जब आप बाहर की दुनिया की तकलीद नहीं करेंगे, जो कामयाब डेमोक्रेसी हैं, तो आप कैसे इस मुल्क में आप सही जमहूरियत ले आएंगे जब आपकी अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको बरतानिया की। वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी है, वहाँ पर लेबर पार्टी है, वहाँ पर लिबरल्स पार्टी है, वहाँ पर ग्रीन पार्टी है। तो टेलीविज़न के सामने एक सारे चारों या पांचों जो बड़ी पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट खड़े होते हैं, एंकर्स जो हैं उनसे सवाल करते हैं, पूरी दुनिया उसको देखती है, तुम्हारी पॉलिसी क्या है, तुम ये क्या करोगे, तुम हेल्थ को किस तरीके से बेहतर करोगे, इंटरनेशनल इश्यूज पे आपका क्या स्टैंड। फिर कौन फैसला करती है कि उनमें से कौन बेस्ट कैंडिडेट है।
یہاں یہ رواج ہی نہیں ہے. یہاں ہونا چاہیے کہ تمام پارٹیوں کے لیڈر جو ہیں جائیں ٹیلی ویژن پہ, ہو ڈبیٹ, 10 منٹ کی تقریر کریں, اس کے بعد ان کے پاس کویسچن اینڈ آنسر ہو کہ بھئی تم اس ملک کے لیے کیا کرو گے. کوئی آپ کا کوئی کیبنٹ نہیں ہے, پورے پنجاب کے لوگ ووٹ دیں گے, پتہ نہیں ان کا چیف منسٹر کون ہونا ہے. بھئی یہی ہمیں چیزیں نقصان دے رہی ہیں. چودھری صاحب, آپ ہمیشہ لوگوں کو قریب لانے اور جوڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور بڑی ساری جگہوں پہ آپ نے لوگوں کے درمیان مفاہمت اور مصالحت بھی کرائی. چودھری برادران, آپ مسلم لیگ پنجاب کاف کے صدر ہیں, چودھری برادران کے گھر میں اختلافات دکھائی دے رہے ہیں. کہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اختلافات ختم ہونے جا رہے ہیں, اور کیا آپ ابھی تو سیاست کی گہما گہمی ہے, اور جب پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو اس وقت تو کبھی بھی نہ صلح ہوتی ہے نہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن میں امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ الیکشن کے بعد, دیکھیں خاندانوں کی تقسیم جو ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے. میں خاندانوں کو جوڑنے والا آدمی ہوں, توڑنے والا نہیں. تو میں ہوپ اینڈ وش کہ الیکشن کے بعد جو ہے یہ لوگ جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. پنجاب کا چیف منسٹر کسے دیکھتے ہیں اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر؟ پنجاب کا چیف منسٹر تو بالکل, میں جب آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے پاس سمپل میجارٹی آنی ہے, تو میں آپ کو کیسے بتا دوں کہ چیف منسٹر کون ہوگا. اور شاہ صاحب, آخری ایک پیغام, چونکہ انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے, تمام جماعتیں اس میں حصہ لے رہی ہیں, جیسے بھی ہیں, کسی کی شکایات ہو سکتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتی ہیں. جب انتخابات منعقد ہو جاتے ہیں اس کے بعد کے لیے پارٹیز کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ جی, میرا پارٹیز کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دشمن نہیں ہیں, ہمیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. ہم سب بھائی ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں, پاکستان کا مستقبل بہتر چاہتے ہیں. تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اس ملک کے مستقبل کے لیے, اور خاص کر اس ملک کے عوام جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, پینے کا صاف پانی نہیں ملتا, ان کے پاس امپلائمنٹ نہیں ہے, ان کے پاس تعلیم نہیں ہے. آپ کا 2.70 کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں جاتا. وہ بچے جن کو سکولوں میں ہونا چاہیے وہ لوگوں کی فیکٹریوں میں, لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر رہے ہیں. لوگ جو ہیں ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں. میں ایک سروے ہوا ہے لاہور میں جس میں 70% بچے بغیر ناشتے کے اسکول جاتے ہیں, وہ اپنا ناشتہ نہیں بچوں کو افورڈ کر سکتے. تو میرے بھائی, غریب آدمی بجلی کا بل نہیں دے سکتا, گیس کا بل نہیں دے سکتا, بیسک ضروریات کی چیزیں جو ہیں زندگی کی ان کو نہیں خرید سکتا. تو خدا کے لیے عوام کا سوچیں. اب بتھیرا سیاستدانوں نے تجارت بڑی بنائی ہے پچھلے 70-75 سالوں میں, سیاست تجارت بنی ہوئی ہے اس ملک میں. اب نکلیں. اب تو ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ 90% ہمارا جو ریونیو ہوتا ہے پاکستان کو وہ ڈیٹ سروسنگ میں جاتا ہے, وہ سود ادا کرنے میں جاتا ہے. جو ہمارے پاس ذخائر پڑے بھی ہیں وہ سارے لوگوں کو ادھار لے کے ہم نے اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے ہیں. تو ملک بہت مشکل میں ہے, چیلنجز میں ہے. خدا کے لیے اپنے اختلافات بھلا کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے اس ملک کو اس بحران سے نکالیں. جی, چودھری سرور صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ تقسیم اور لڑائی کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا, منفی سوچوں سے آگے نکل کر ملک کی ترقی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا, اور تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے اب اپنے اختلافات بھلا کر مثبت طریقے سے ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.